مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندگی بخشی، صبح بخشی، تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ اس کی پاک حضوری میں آئیں اور اس کے وعدوں کو جو خداوند نے کیے ہیں اس پر کھڑے رہیں۔ جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ خدا نے کہا کہ وہ رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ پہاڑ ٹل جائیں گے اور ہر چیز چلی جائے گی، پر میری شفقت اور میری محبت کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوگی، اور میرے صلح کا جو عہد خدا نے ہم سب کے ساتھ باندھا ہے، اس نے کہا وہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ ہمیں صرف خدا میں چلنے کے لیے اس کے کلام کی قدرت کو لینا ہے، اس وفاداری کو لینا ہے جو خداوند نے ہم سب کو کرنا سکھائی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو یعقوب کا پہلا خط اور اس کی 12 آیات میں یوں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرے تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا جو عام خط ہے اس میں ایمان سے مراد کیا ہے کہ مضبوطی میں کھڑے رہنا، کلام کو جو خدا کے وعدے ہیں ایمانداروں کے لیے ہیں اسے زندہ رکھتے ہیں۔ یعقوب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت میں یہ ہدایت کا ایک کتاب جو خدا نے دیا، خدا کے لوگوں کو کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے، کس طرح دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، جلد غصے میں نہیں آنا، غریبوں کے مقابلے میں امیروں کی طرفداری نہیں کرنا، اپنی زبان اور اپنی خواہشوں پر کیا کرنا ہے، قابو رکھنا ہے، خدا کی حکمت پر توکل رکھنا ہے کہ خداوند ہمارا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے، ابلیس کا کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں صرف خدا کے کلام ہی کی قدرت بچا سکتی ہے اور کچھ نہیں سکھ دیا جاتا، جس طرح ہمیں بچپن ہی سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا کلام، خدا ہمارا جو باپ ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ چاہے تم کسی بھی عدالت میں پیش کیے جاؤ، کس طرح کا بھی مقدمہ ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، وکالت کے لیے وکیل کھڑا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جب ہم اپنا کیس، اپنی مشکلیں، اپنی تکلیفیں خدا کی حضوری میں رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہماری وکالت کرتا ہے۔ ہمارا وکیل سچا ہے، وہ ہمیں ہراتا نہیں بلکہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ اس کا 3 باب اس کی 10 اور 11 آیات میں دیکھیں، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت پر تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ جو آزمائشیں آنے والی ہیں، جو پریشانیاں ہونے والی ہیں، تو خداوند جلد آنے والا ہے، میں جلد آنے والا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں مضبوط رہنا ہے۔ یہ امتحان اور آزمائشیں ہیں جس پر ہمیں پورے طور پر اترنا ہے۔ ثابت کرو کہ تمہارا ایمان زندہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اس ایمان میں کھڑے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بھی ایسی محبت کرنی ہے جیسے ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، جس طرح میرے اور آپ کے خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے۔ ہمیں ایمان میں کھڑے رہنا ہے، اور جب ہم ایمان میں کھڑے رہیں گے، جس طرح ہم دیکھیں کس طرح یعقوب کا 2 باب اس 21-22 میں کہ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ ایمان سے راست باز نہ ٹھہرا؟ پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کا بندہ جو تھا، اس نے خدا کے کلام کو پورا کیا، اس پر ایمان لایا اور وہ راست باز گنا گیا اور خدا کا دوست کہلاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی کیا، اس میں لکھا ہے پس تو نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ ایمان سے راست باز ٹھہراتا ہے جب ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جس طرح خدا نے ابراہیم سے کہا کہ مجھے اپنی سب سے عزیز قربانی دے جو تجھے دل کے قریب ہے، جو تجھے سید۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے اتنے عرصے کے بعد اولاد دی تھی، پر اس نے کیا کیا، وہی اس کا بیٹا اسحاق جو اس کے دل کے قریب تھا، اسے قربان گاہ پہ لے گیا، اور خدا نے اس ایمان کے حساب سے اسے برکت دی اور اسے
کہا کہ کتنے بڑے بڑے خدا نے وعدے کیے کہ تو زمین کے جس حصے پہ بھی دیکھ لے یہ سب کچھ میں تجھے دوں گا، اور تیری اولاد ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ اور آج بھی خدا نے جو ابراہیم اسحاق سے وعدہ کیا تھا وہ ہم سب کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں کیا کرتا ہے، اسی کے حساب سے برکت دیتا ہے۔ اگر جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ ہمیں ایمان پہ کھڑے رہنا ہے، ہمیں اس ایمان کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے، جس طرح دیکھیں رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے نا، جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا ضروری نہیں کہ ہم بہت امیر ہوں تو ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا احساس، ہمارے ہمدردی، اپنا ٹائم دینا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے ٹائم دیں۔ اور یہ جی ساڈے کو تو ہے نہیں اسی کی کسی دی مدد کر سکتے، نہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم گیپ میں کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا کریں، اچھے لفظ بولیں، اچھی تسلی دیں، نہ کہ الٹا کسی کے پر تکلیف ہے تو اور آگ ڈالیں۔ میں نے ابھی ایمان پہ میں نے ایک بچے کی ٹیسٹ منی سنی ابھی، اور اس نے کہا کہ جب وہ لوگ ہمارے پاس آئے، وہ فیس بک پہ بھی ہے، کسی نے مجھے بھیجی، اس بچے نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لیتے تو وہ تمہارے گھروں کو نہیں چلاتے۔ اس نے کہا کہ اگر ہم لوگ کلمہ پڑھ لیتے تو ہم لوگ اپنے ایمان پہ کھڑے نہیں رہتے، گھر جل گئے کوئی بات نہیں پر ہمارا ایمان تو نہیں جلا۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ٹیسٹ منی سن کر میں خوش ہو گئی کہ دیکھیں چھوٹے سے بچے کے راؤنڈ 11 یا 10 سال کا بچہ ہوگا جو یہ ٹیسٹ منی دے رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ایمان میں ہمارے بچے بھی پڑھیں۔ ہمیں ایمان میں کھڑے رہنا ہے، اور جب ہم ایمان میں کھڑے رہیں، چاہے مشکلیں کتنی بھی آئیں، چاہے کتنی تکلیفیں ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے، صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ خدا کے وعدے ہیں، جو اس نے کہا ہے کہ میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا ہے تاکہ زندگی کا وہ تاج جو خداوند نے ہم سب کے دینے کا وعدہ کیا وہ دے گا۔ ہمیں صرف اس ایمان میں کھڑے رہنا ہے، ہمیں کسی اور سے نہیں ڈرنا، لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں، وہ زمین کے گھر گرا سکتے ہیں، جس طرح کلام مقدس میں ہے کہ 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 1 آیات میں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرا دیا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کے بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی گھر ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف ایمان میں کھڑے رہنا ہے، اور جب ہم نے ایمان پہ کھڑے ہیں تو ہمارا گھر چٹان کی مانند، ہم چٹان پہ ہیں۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، مشکل آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگوں نے جلایا، سب کچھ کیا، لیکن آج ہم ایمان میں کھڑے ہیں۔ جس طرح اس بچے نے اتنی بڑی ٹیسٹ منی دی ہے کہ اگر ہم کلمہ میں پڑھ لیتا تو وہ میرا گھر تو بچا دیتے، لیکن میرا ایمان ختم ہو جاتا، میں ایمان سے ختم ہو جاتا، لیکن اب گھر جل گیا، کوئی بات نہیں، خدا گھر تو نیا دے دے گا، سب کچھ دے دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں سب کچھ کروں گا۔ ہمیں صرف ایمان میں کھڑے رہنا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر وہ بچہ اتنی بڑی ٹیسٹ منی نہیں دیتا، ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری ٹیسٹ منی آئیں گی، کس طرح خداوند میں جو چلتے ہیں خدا نے ان لوگوں کو بچایا ہے۔ اور زندگی کا تاج کا مطلب ہے ابدی اور جلالی زندگی جو میرے اور آپ کے خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آزمائشیں اور مصیبتوں میں ایمان پہ قائم رہنے والا شخص کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، یہ خدا نے کہا ہے، اور اس کی منہ کی باتیں ہیں جو نہ ٹلی ہیں نہ ٹل سکتی ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ لیکن جو اسی طرح اگر دولت مند اپنی راہ پہ چلتا چلتا خاک میں مل جائے گا، وہ دولت کے گھمنڈ میں رہے گا، وہ دولت ہی میں رہے گا اور وہ کیا کرے گا، مر جائے گا۔ لیکن جو خدا میں ایمان میں کھڑے رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ امتحان اور آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں اور وہ کیا کریں گے، ابدی زندگی پائیں گے۔ اور ابدی زندگی تب ملے گی جب کلام ہمارے اندر ہوگا اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے جب ہم کلام کو لیں گے تو ہماری ساری مشکلیں، تکلیفیں
कमियां कमज़ोरियां यीशु बाप पर ईमान रखने से ख़त्म हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम सब बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त मुश्किलों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, हम जानते हैं कि मुहैया करने वाला खुदावंद खुदा है जो हम सब का मालिक और खालिक है। वो सब कुछ करने में कादिर है, वो सब कुछ देगा और डबल चीज़ें मिलेगी उन सबको मल्टीप्लिकेशन की दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें और अच्छी चीज़ें दे जो ईमान में खड़े थे, और जो सिर्फ ऐसे ही दिखावा वो भी खुदा जानता है, क्योंकि खुदावंद दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदावंद खुदा है। खुदा सबका भला करता है क्योंकि खुदा भला है और वो हम सबको मौका देता है, इसलिए रोज़ नई सुबह देता है ताकि जो काम अभी तक हमारी ज़िंदगी में जो उसके मुताबिक पूरे नहीं हुए उसे हम पूरा करें। हम सब के लिए बरकत को मांगते और बरकत देते हैं। खुदा बाप तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। खुदा जितने ईमान में खड़े हैं, खुदा अब जो वक्त दुनिया में आने वाला है ना आँखों ने देखा होगा ना कानों ने सुना होगा, हमने उन वक्तों के लिए तैयार होना है और इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेना है ताकि इस कलाम पर हम अमल करें। एक ही बात हम सीखते हैं कि कलाम हमें कलाम लेना है, कलाम पर तवज्जो करनी है, तौबा करनी है और तौबा के माफिक फल लाना है, क्योंकि खुदा ने कहा वो ना कभी छोड़ेगा और ना दस्तबरदार होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आए हम तमाम घरों के लिए, ख़ास तौर पर इन बेटे बेटियों के लिए खुदाम जी आपकी ख़ास कुदरत को, ख़ास कुव्वत को, ख़ास हिकमत को मांगते हैं जो सिर्फ़ आसमान से आती है। वो सिर्फ़ खालिक और मालिक है जो सब कुछ देने में कादिर है। खुदावंद सब पर बड़ा फजल करे। खुदावंद हम सब के लिए दुआ गो हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं, सब के लिए बरकत को मांगते और बरकत देते हैं, क्योंकि आपने कहा एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। खुदावंद आज किसी को कोई कमी ना हो, क्योंकि हम खुदावंद खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदावंद ख़ास तौर पर तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं। बाप उन सब के लिए शिफा को मांगते हैं, क्योंकि यीशु जिंदा है और यीशु ही शाफी है और उसी में ही शिफा है। जहाँ यीशु नाम आ जाता है वहाँ पे मौज़ात होते हैं। यीशु नाम से खुदावंद जी सब के लिए दुआ करते हैं कि हर बीमारी, हर कमी, हर कमज़ोरी यीशु के नाम से जाती रहे। तमाम बदन में जो भी खुदावंद जी आज रूहानी कमियां हैं या जिस्मानी कमियां हैं या बीमारी हैं, यीशु के नाम से जाएं। बाप आपके बेटे बेटियां शिफा पाएं और अपने कदमों पे चलकर खुदावंद जी आपके नाम को जलाल दे। यीशु के नाम से खुदावंद सबकी हिफाजत करें और सब के लिए आपकी पनाह को मांगते हैं। यीशु नासरी के नाम से हम सब ने मांगा और पाया है। आमीन आमीन कहें ताकि ऐसा ही हो। खुदा का कलाम कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक बात पे मुत्तफिक होते हैं जो ज़मीन पर वो आसमान पे बनती है। तो हम मुत्तफिक होकर सब के लिए बरकत की दुआ करते और बरकत देते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।